آپ کے حرکات و عادات و سکنات سے تو نہیں لگتا کہ وہاں پہ معاشی حالات کوئی حکومت کو کوئی مسائل ہیں۔ جی بی کے وسائل کی تقسیم تو اس طرح سے ہے جیسے جی بی میں جو ہے وہ کویت کی طرح وہاں تیل نکلتا ہو۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ایک نان پولیٹیکل قسم کی ٹیم جو ہے وہ سیاست میں ان کو لے کے آئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی۔ اگر زمینوں کا ایشو حل نہیں ہوا، اس پہ لیجسلیشن نہیں ہوئی، اس پہ قوم نے کوئی اتفاق رائے نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ فرقہ وارانہ بنیاد پہ جتنے لوگ آپس میں ہم نے ایک دوسرے کے نقصان کیے ہیں، اس سے زیادہ زمینوں کے نام پہ کشت خون ہونے کا خطرہ ہے جی بی میں۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ شو کے لیے کام نہ کیا جائے۔ روز آپ کے ہاتھ سے چیف منسٹر روز آپ سے پوسٹنگ کرواتا ہے، ٹرانسفر کرواتا ہے، آپ نے اپنی قلم کو گروی رکھا ہوا ہے اور آپ آگے ایجوکیشن پہ لیکچر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں گلگت بلتستان کا نیٹ فیوچر جو ہے، جو انکم کا ذریعہ ہے، وہ پاور سیکٹر ہے۔ اگر 15 سے 20 ہزار میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں جاتی ہے تو ہمارے پاس 100 سے 150 ارب روپے نیٹ آئیڈل پروفٹ میں آ سکتے ہیں۔ وہ ہمارا حق ہے، ہمارا، ہم اس وقت لے سکتے ہیں۔ اور ابھی پہلا پروجیکٹ ہے جو دیامیر بادشاہ ڈیم، یہ گلگت بلتستان کے مستقبل بدل دے گا، یہ یاد رکھیں۔ یہ جلاسیوں کے مستقبل نہیں بدلے گا، یہ گلگت بلتستان کے مستقبل بدلے گا۔ جب بھی گلگت بلتستان میں آپ تجرباتی گورنمنٹ وہاں قائم کرتے ہیں جس کی عوام میں روش نہیں ہو اور مسلط کر دیتے ہیں، جیسے 2004 میں وہاں کاف لیگ بنائی گئی تھی، یہ ریکارڈ کی بات ہے، اس کا وجود نہیں تھا، ہماری جماعت کو توڑ کے اور پارٹیوں کو توڑ کے وہاں کاف لیگ بنائی گئی، اس کو 4 سیٹیں ملی، 8,000 ارکان جو ہے وہ شامل کر کے وہاں کاف لیگ کی گورنمنٹ بنا دی گئی، نون لیگ جیسی فیڈرل پارٹی کو توڑا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں نا وہ فسادات شروع ہو گئے، چونکہ گورنمنٹ ایک ایسی بن گئی جس کے روٹس نہیں تھے، جس کی عوام کے اندر کوئی پذیرائی نہیں تھی، جن کی کوئی پالیسی نہیں تھی۔ 2004 سے لے کے 2012 تک آپ کے 450 لوگ قتل ہو گئے گلگت میں، آپ کے جو نوگو ایریاز شروع ہو گئے، اور بدلے کی آگ وہاں پہ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی تھی، ایک دوسروں کے خلاف نفرت تھی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ اوپر جو کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں بیٹھی ہوئی تھی جو ٹرو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہو۔ اب آپ دیکھ لیں یہ پھر جیسے تیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے وہاں پہ، ان کو بھی اتنی بڑی اکثریت نہیں ملی تھی، لیکن بہرحال ایک جمہوری پارٹی تھی، اس کے پاس ایک جینون ایک وہاں روٹس ان کے موجود تھے، ہم سب نے بھی تعاون کیا اور کچھ نہ کچھ بہتری آئی۔ لیکن جب 2015 میں ہماری گورنمنٹ بنی ہے تو ہمارے پاس 2/3 میجورٹی آئی، ہمیں پوری پبلک کی سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو لا اینڈ آرڈر بھی بہتر کیا، امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوئی۔ ساتھ ساتھ آپ کو اتنے دھرنے، اتنے جلسے جلوس، ہاں ایک ایشو پہ سب تھے، ٹیکس کا ایشو تھا، سبسڈی کا ایشو تھا، اس میں ہمارے جو لوگ تھے وہ لوگوں میں رہتے تھے، ایشوز ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو، جس کو DSR کہا جاتا ہے، رات کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں فلاں جگہ میں جو ہے وہ لوگ موومنٹ کر رہے ہیں، اس طرح ان کے کوئی گریونسز ہیں، تو رات کو ان کو انگیج کیا جاتا تھا، اس کے بعد ان کے ایشوز کو حل کیا جاتا تھا۔ اب اس وقت جو ہے وہ 50-60 رکنی کابینہ بنا دی گئی ہے، لیکن ان کے روٹس نہیں ہیں، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ موجودہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، ہمارے جو بزدار 2 ہے، اس کا پرابلم یہی ہے کہ خان کے احسانات کے بوجھ تلے یہ دبا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اور بھی ہوتا تو اتنا مجبور ہو جاتا کہ خان کے کہنے پہ ہی وہ خودکش بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جو شخص کبھی اسمبلی کا شکل اس کو نہیں دیکھی، 2 الیکشن لڑا، تیسرے چوتھے نمبر پہ آیا، ایک گمنامی کی سیاسی زندگی گزار رہا تھا، اس کو خان صاحب کی جماعت نے، ریاست نے، اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے ممبر بھی بنا دیا، اس کو خان نے پھر چیف منسٹر بھی بنا دیا، اس کو خان نے پھر صدر بھی بنا دیا پارٹی کا، جس پارٹی میں وہ 1 سال پہلے شامل ہوا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ بندہ اب وہ خان کے سوائے زمان پار کو بنی گالہ سے باہر کیسے نکلے گا؟ اس کو پرواہ نہیں، جی بی کے وسائل وہاں لگا رہے ہیں، جی بی کے لوگوں کو وہاں پہ بھاریاں لگائی ہوئی ہیں، ایک شخص کو جی بی میں جو ہے وہ فوڈ میں کرپشن ہے، بدنام ہے، کہہ کے اس کو اٹھا کے لگا دیا گیا وہاں پہ داخلہ کا، پہلی دفعہ کہتے ہیں جی وزیر ہم نے لگا دیا، اور اس کی ذمہ داری کیا لگا دی کہ 2 پولیس وین دے دی، اس کے ساتھ آپ نے لاہور میں بیٹھ کے خان کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں جب گورنمنٹ کی توجہ کا عالم یہ ہو گورننس پہ، اور چیف منسٹر جو ہے وہ تنکے کے سہارے پہ کھڑا ہے، ہر ممبر اس کو ہر شام کو بلیک میل کرتا ہے، اور روز وہ بلیک میل ہوتا ہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے،
اس کی کوئی سیاسی لائف نہیں باہر آ کے کوئی لڑائی لڑ سکتا ہو، تو اس نے بھی یہ غنیمت جانا ہے کہ اب آؤٹ سورس کیا اس نے گورنمنٹ ساری، جس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں فرمائشی ڈی سی لگے ہوں، فرمائشی کمشنر لگے ہوں، فرمائشی جو آپ کے سیکٹریز لگے ہوں، اور ان کو پتہ ہے ان میں سے جو بھی قانون کے مطابق چلے گا اگلے ہفتے ان کی پوسٹنگ ہونی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال ان نااہلوں کو جی بی میں ہوا، 2.5 سال، ان 2.5 سالوں میں ایوریج کوئی ڈی سی جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہیں ہے، ایوریج کوئی سیکٹری 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، ایوریج کوئی تحصیلدار، نائب تحصیلدار، کوئی ایس ایچ او 1 سال سے کسی ایک جگہ میں نہیں ٹکا، اس لیے کہ بزدار کی طرح ان کو ایک ہی کام آتا ہے، ان کو اختیار کہتے ہیں، ہمارے پاس اختیار، ہم پوسٹنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کا کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی ضلع کو سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے، اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی سیکٹری اپنے محکمے کو آگاہ ہوتا ہے، اس کے ایشوز کو اس اپنے ایریا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگلے ہفتے اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کے ایشوز وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ اب جیسے آج کل گلگت بلتستان میں، یہ تو گزشتہ 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے، ہمیں یہ دیکھیں گندم کے معاملات پہ ہمیں تھوڑا سا سنجیدگی سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں 6 ارب روپے ملتے تھے، ہم نے 5 سال میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں وافر مقدار میں جی بی میں ہم نے پہنچا، کوئی دھرنا، کوئی جلسہ، کوئی جلوس گندم کے حوالے سے نہیں ہوا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ وفاق ہمیں تنگ کر رہا ہے، تو آپ پروف کریں نا۔ آپ کو وفاق دے رہی تھی 8 ارب روپیہ گندم کے مد میں، سبسڈی کے مد میں، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو، وہ گندم آگے بیچتے ہیں تو 2 ارب روپے آتے ہیں، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ارب روپیہ۔ 10 ارب روپے سے آپ جی بی میں گندم کی وہ سبسڈی مینیج اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو آؤٹ سورس کیا ہے۔ ہمارے اس فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 3 سال میں ایک سیکٹری تھا، ہمارے دور میں پورے 3 سال ایک سیکٹری رہا، آپ نے 2 سالوں میں وہاں 5 سیکٹری بدل دیے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں آپ اتنے سیکٹری؟ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ جی بی میں کوئی لوگ کوئی جو آپ نے مریخ سے تو نہیں بلائے ہیں، جو ہے جی اس بیچارے مومن جان کو 3 دفعہ تو آپ نے نکالا ہے، پھر دوبارہ آپ نے اس کو دے دیے یہاں پہ۔ آپ کا فرمائشی پروگرام ختم ہی نہیں ہوتا، آپ نے من پسند لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، وہاں سے پاسکو کے گوداموں سے لے کے گلگت بلتستان کے تمام گوداموں تک اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ کوالٹی کا ایشو ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کے ایشوز ہیں۔ پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ایک دھرنا غلط موضوع پہ ہو رہا ہے تو ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہنا چاہیے آپ کی بات ہم نہیں مان سکتے۔ یہ وہاں کہتے ہیں پرسوں ہوگا، ترسوں ہوگا، لوگوں کو امیدیں دلا دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ایشوز بنتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اتنے مسائل پیدا کر دیے کہ گورنر کو ان گورنریبل بنا دیا ہے، یعنی گورننس کو، جی بی کو آپ ان گورننس بناتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ریٹ آہستہ آہستہ ختم کر دی ہے۔ جس کے جو چاہتا ہے روڈ بند کر دیتا ہے، جس کے جو چاہتا ہے جو آپ کی جو ہے معیشت سے کھیلتا ہے، اور جب جی کرتا ہے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے ایشوز کو لے کے اٹھتے ہیں۔ لوگوں کو حق ہے، جمہوریت ہے، لیکن گورنمنٹ کس لیے بیٹھی ہے کہ ان کو انگیج کرے، ان کی جائز بات کو مانے، اگر ان کی کوئی بات غلط ہے تو ان کو کنونس کرے۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے ہمارے پیسے کاٹے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں، ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ وفاق کے ذمہ ہے، ایک ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ وفاق کا، ایک گندم کی سبسڈی کے مد میں پیسے وفاق کے ذمہ ہیں، یہ 4 ہے نا، ایک پی ایس ڈی پی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو اینول بجٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ 4 کوارٹر میں ریلیز ہوتا ہے، 3 کوارٹر ریلیز ہو چکا ہے جی بی کو، اب آخری لاسٹ کوارٹر رہتا ہے، اس میں آپ کو ملے گا۔ نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ ٹائم سے زیادہ آپ کو پورا 3 کوارٹر مل چکا ہے، 4 کوارٹر رہ چکا ہے، وہ آپ کو ملے گا فروری اینڈ سے پہلے۔ گندم کے مد میں آپ کو 8 ارب روپے رکھے گئے تھے، آپ کو 8 بلین روپے دے دیے گئے ہیں، تو آپ کے پیسے کہاں کاٹے گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر موجودہ جو بزدار 2 ہے، جو سی ایم جی بی ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے، وہ یہاں بنی گالا اور زمان پارک خان صاحب کے احسانوں کے بوجھ تلے وہ دبا ہوا ہے، اور جس شخص کو کبھی اس نے ضلع کونسل کی ممبری نہیں ملی تھی، اس کو خان نے چیف منسٹر بنایا، وزیر اس کو صدر بنا دیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس نالائکیوں کی وجہ سے جی بی جو ہے وہ ایک
اندھے کنویں کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہیں، وہ فیصلے گندم کے حوالے سے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا شروع میں آج سے پہلے یہ 1 ارب روپے چاہیے تھا، اب یہ پھر 2 ارب ہو گئے، پھر 3 ارب ہو گئے، کرتے کرتے 8 ارب روپیہ وفاق دیتی ہے۔ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ 14-15 ارب روپے ہے، اور آپ کی صرف گندم کے مد میں آپ کے 12 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ تو آپ اس کی سمگلنگ کو کیسے روکیں گے؟ مجھے بتائیں، انشور کریں کہ آپ کے ساتھ والے اس جگہ میں دفتر میں ایک چیز جو ہے وہ 10,000 کی مل رہی ہو، آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ چیز جو 1,000 روپے کی ہو، تو وہ سمگلنگ تو ہوگی نا۔ آپ جو مرضی کوشش کریں، جیسے ہر بنے کوہستان میں وہاں پہ ایک 40 کلو کا تھیلا 500 تقریباً 4,000 کا ہے، ہمارا تھور میں وہی تھیلا جو ہے 670 روپے کا ہے۔ کتنے آپ روکیں گے؟ کے پی میں چترال لگتا ہے ہمارے ساتھ اس سائٹ پہ، اس کے جو لاس گاؤں ہے لاسپور میں، وہ 4,000 روپے میں 1 من کا تھیلا بھی نہیں ملتا، ہمارے پاس وہ 500-600 روپے کا ہے۔ تو کس طرح روکیں گے آپ؟ جو اگر 100 تھیلے اگر مہینے کے بھی اگر بھیج دیتا ہے تو وہ لاکھ روپے کما لیتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو بحیثیت قوم ہمیں سوچنا ہے کہ ہاں، غریب کی جو سبسڈی ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ایک متوسط آمدن کے فرد کو کیسے آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اور جو عمرہ ہے گلگت بلتستان کے، چاہے وہ سرکار کے تنخواہوں والے عمرہ ہیں، چاہے وہ کاروباروں والے عمرہ ہیں، چاہے وہ پراپرٹیز والے عمرہ ہیں، ان سب کو جو ہے وہ غریب کا حق نہیں کھانا چاہیے نہ ان کا۔ اس وقت وہ مجبور ہیں، اس وقت ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ونٹر اور سمر میں آپ نے کوئی پالیسی چینج لانا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں لایا۔ ونٹر میں ہم یہ کرتے تھے کہ دیہی علاقوں سے کچھ گندم کر کے شہری علاقوں میں دیتے تھے تاکہ لوگ مائیگریٹ کر کے شہری علاقوں میں آتے ہیں۔ یہ پالیسی بھی نہیں اپنائی گئی آپ کے سرے سے کسی قسم کی۔ جو ملوں کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کا دڑا دڑ فائن بن رہا ہے، وہ تندوروں میں بک رہا ہے۔ آ کے تندور والا آج پتہ ہے گلگت میں ایک روٹی گلگت میں جو ہے وہ 30 سے 35-40 روپے کی ہے۔ تو اب سارے تندور کیا یہاں سے آٹا لے کے جاتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا میکینزم ہے کہ تندوروں میں لوکل آٹا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو سبسیڈائز آٹا ہے؟ اگر آپ جی بی میں جو آٹے کا ریٹ ہو اس حساب سے تندور میں ریٹ ہونا چاہیے آپ کا 3 سے 6 روپیہ، جبکہ وہ 40 روپے ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کی کوئی گورننس، وہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے تو آ کے تندور چیک نہیں کرنے ہیں نا، وہ تو اسی بزدار اور اس کی انتظامیہ نے کرنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے بجلی کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، گندم کے ایشو کو ہمیں حل کرنا ہوگا بحیثیت قوم مل کے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 2003 میں شہید سیف الرحمان کی شہادت کے بعد جب میں سیاست میں آیا ہوں تو 4 ایشوز پہ دھرنے تھے: گندم، ٹیکس، زمین اور آپ کے جو ہے وہ بجلی۔ آج 20 سال بعد 23 سال بعد بھی ہمارے وہی 4 ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم دھرنے جلسے جلوس ہیں۔ تو یعنی آج کے 20 سال بعد بھی یہی ہوگا۔ تو ہمیں ان 4 ایشوز کو حل کرنا ہوگا۔ بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے پلان رکھا، اس پہ پروونشل، فیڈرل پارٹیاں اور گورنمنٹس مل کے ہم ہاتھ بٹائیں، کام کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم زمینوں کے حوالے سے لینڈ ریفارم کمیشن ہم نے بنایا۔ آپ کے پاس 1919 کے بعد کوئی لیجسلیشن نہیں ہے۔ 1919 میں سکھوں نے لیجسلیشن کی ہے، جو بندوبست کی ہے اس وقت زمینوں کا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی زمینیں تھیں وہ راجوں کی ملکیت تھی۔ 1919 میں انہوں نے کچھ زمینیں لوگوں کی ملکیت میں دی ہیں، اس کے بعد اس کو آپ خالصہ ایکٹ کہتے ہیں۔ آپ کو جب 2009 کے بعد اسمبلی ملی ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اس میں ریفارم کر دیں۔ آپ شاملات والی جو زمینیں ہیں وہ 100% وہاں مقامی لوگوں کو دے دیں، لیکن قانون تو بنایا نا۔ اب اس وقت قانون نہیں ہے، لوگ جا کے کوئی 50 کنال زمین قبضہ کر رہا ہے، کوئی 30 کنال زمین قبضہ کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے ہم لوکل ہیں۔ آپ لوکل نہیں ہیں بھائی، لوکل ہیں تو اس علاقے کے شاملات میں وہ تمام لوگ حقدار ہیں جو غریب ہے، امیر ہے۔ تو لہٰذا اب پالیسی نہیں ہے۔ اس پالیسی کو ہم نے لینڈ ریفارم کمیشن کا نام دیا، اس پہ ہم نے 2 سال کام کیا، اس کی ساری ڈاکومنٹیشن موجود ہے۔ ہمارا فارمولہ یہ تھا کہ کوئی بھی بنجر زمین ہے، اس بنجر زمین میں سے 10 سے 20% یا 30% گورنمنٹ اٹھائے، گورنمنٹ پبلک پرپس کے لیے، باقی زمین جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے۔ کن کو دی جائے؟ اس ایریا جن کی شاملات ہیں ان میں بھی چولہا وائز تقسیم کی جائے،
اس میں نہیں ہے کہ کوئی جناب بدماش ہے، کوئی صاحب حیثیت ہے یا کوئی بڑا انفلوئنشل آدمی ہے وہ 100 کنال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو ریفارم کرنے کا کام کیا ہے؟ اسمبلی میں لینڈ ریفارم کمیشن ہے۔ جو عدالتوں میں 20 سال 40 سے مقدمے ہیں، بالفرض گلگت اور نومل کا جھگڑا چل رہا ہے وہاں چھلمش کے حوالے سے، وہ بھی فیصلہ آپ کا اسمبلی نے کرنا ہے، کورٹ نے نہیں کرنا، یہ اسمبلی نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس فیصلے کی طرف، جو اگر حکومت سمجھتی ہے، ہم نے تو رکھا تھا 20% گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے پاس۔ یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، نہیں، 2018 میں آپ کی گورنمنٹ کو یہ امپاور کیا نواز شریف صاحب نے، آپ کو زمینوں کے متعلق سارے فیصلے کرنے کا اختیار آپ کے اسمبلی کو دے دیا۔ جی بھی اسمبلی اب کر سکتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو زمین چاہیے تو وہ پروونشل گورنمنٹ کو لکھے گی ہمیں زمین چاہیے، فری میں دے سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں آپ پیمنٹ پہ لے لیں زمین۔ اب آپ کے پاس زمینوں کے سارے فیصلے کرنے کے اختیار آپ کی گلگت بلتستان اسمبلی کے پاس کس ایکٹ کے تحت ہے؟ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت آپ کوئی بھی اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر حل نہیں کیا گیا تو آج کے آپ اس پروگرام کو یاد رکھیے گا، مجھے خدشہ یہ ہے کہ جی بی پہلے والا جی بی نہیں رہا، آج وہاں پہ ایک ایک کنال زمین جو ہے وہ کروڑوں روپے تک جا چکی ہے، چاہے وہ کسی بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں۔ اگر زمینوں کا ایشو حل نہیں ہوا، اس پہ لیجسلیشن نہیں ہوئی، اس پہ قوم نے کوئی اتفاق رائے نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ فرقہ وارانہ بنیاد پہ جتنے لوگ آپس میں ہم نے ایک دوسرے کے نقصان کیے ہیں، اس سے زیادہ زمینوں کے نام پہ کشت خون ہونے کا خطرہ ہے جی بی میں، اس لیے کہ اب ہے ہی وہاں کچھ بچی ہے تو زمین ہے، لہٰذا اس کا بہتر فیصلہ ہونا چاہیے، حق حقدار کو ملنا چاہیے۔ ریاست کو بھی، حکومت سے مراد ہماری جی بی گورنمنٹ ہے، جو بھی وہاں جی بی گورنمنٹ ہے، جو عوام کی گورنمنٹ ہے، عوام کے ووٹوں سے ہے، وہ جو زمین ہوگی وہ کسی کی ذات کی ملکیت کے لیے نہیں، اسکول، یونیورسٹی، کالج، ہاسپٹل، انفراسٹرکچر، پارک، ریہیبلیٹیشن، ان سب کے لیے آپ کو زمین چاہیے نا گورنمنٹ کے پاس۔ تو گورنمنٹ سے مراد ہماری جی بی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ موجودہ حکومت ہے چاہے آنے والی حکومت ہوگی، اس سے مراد فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے۔ تیسرا جو ایشو ہے ہمارا خاص طور پر انوائرمنٹ کے حوالے سے، اب آپ دیکھ لیں ہم نے اسی انوائرمنٹ کو بیس کر کے 3 بڑے سٹیپ لیے تھے۔ دیکھیں ایک تقریریں ہوتی ہیں، سرینا ہوٹل میں بیٹھ گئے، کسی ہوٹل میں بیٹھ گئے، ہم نے لمبی چوڑی گفتگو کر لی، ڈاکومنٹ بنا دیے، اور ڈاکومنٹ ایسے بنا دیے کہ وہ جو انوائرمنٹ کو تباہ کرنے کا سبب بن رہی چیزیں یا جو پبلک، وہ اس ڈاکومنٹ کو بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ آپ نے ہائی فائی قسم کا وہ بنا دیا، آپ نے عام فہم نہیں بنایا۔ تو لہٰذا اس انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک تو یہ انٹرنیشنل فنومینا ہے، یہ کسی ایک علاقے کا، پاکستان کا یا جی بی کے ایک محدود سرکل میں بیٹھ کے ہاں آپ اپنے انوائرمنٹ کو اپنے ایریے میں کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہیں۔ جیسے ہم نے سب سے پہلے سڑکیں بہتر کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد ہمارا پروگرام تھا پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کی جائے، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں بجائے پرسنل ٹرانسپورٹ یوز کرنے کے، اور بسیں ایسی متعارف کروا دی جائیں جس میں جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ آ سکیں، اور اس میں ساتھ ساتھ ماحول دوست الیکٹرک بسیں ہوں، اور اس کے ساتھ ہم نے کہا وہیکلز کو ہم آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکلز کی طرف جائیں، اور ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کا ہم نے ایک پورا نظام الحمدللہ بنایا۔ آج جی بی کو 3 ٹائم میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تھرو صاف کیا جاتا ہے۔ جو انوائرمنٹل ایجنسی ہے ہماری، ہم نے الحمدللہ اس کو پورا امپاور کیا، اس کو ہم نے ایکوپمنٹ دیا، اس کو جو ہے وہ اختیار دیا، اس کو لیجسلیشن کے سب کچھ دیا۔ اب سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے جی بی میں؟ سردیاں جب آتی ہیں نا، گلگت کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کراچی سے زیادہ پولوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ انگیٹھیاں چلتی ہیں، ہیٹنگ پرپس کے لیے آپ جو ہے وہ غیر ماحول دوست قسم کے جو ہے وہ اشیاء یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ماحول میں ایئر پولوشن بہت زیادہ تباہ کن حد تک۔ شام کو نکلیں آپ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، گرمیوں میں ہم نے چیک کیا تو بہت بہتر ہے ہمارا، سردیوں میں ہماری جو پولوشن جو ریٹ ہے وہ بنتا ہے آپ کا کراچی سے بھی بدتر۔ کراچی میں آسان یہ ہے کہ وہاں سمندر ہے، پھیل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری نیرو ویلی ہے، پہاڑ ہیں، وہ اسٹریٹ اسی طریقے سے آپ کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کا چیلنج جو ہے وہ جو بادلوں کی شکل میں ہے یا مختلف انوائرمنٹ چیلنج کی شکل میں، پھر گلیشیئرس ہیں ہمارے پاس۔ تو اس کے لیے آپ کو جیسے ہم نے کہا پاور، بجلی اگر آپ کر دیتے ہیں زیادہ وافر مقدار، ہیٹنگ، کوکنگ، لائٹنگ سب آپ بجلی پہ لے کے جاتے ہیں، تو آپ کا انوائرمنٹ کا ایک بڑا چیلنج آپ کا حل ہو سکتا ہے۔
دوسرا آپ کا گیس ہے، ہم نے پہلا منصوبہ گیس کا لگایا الحمدللہ گلگت میں، LPG اور مکس پلانٹ جو ہے وہ اگلے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ باضابطہ اپنی سپلائی بھی شروع کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ گلیشیئرس کے لیے جو گرین پاکستان کے جو پروجیکٹ ہمیں نواز شریف صاحب کے دور ملا تھا گلیشیئر کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پھر میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عام فہم طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ جو ہے نا ہائی فائی قسم کے ہم بکس بنا لیں، پریزنٹیشن بنا لیں، نہیں، ایسی عام فہم ویڈیوز بننی چاہیے اس ماحول کی حوالے سے، اس ماحول میں رہنے والے لوگوں کے لیے اویئرنیس کے لیے، ان کی زبان میں ان کی اپنی لوکل اتوار کے طریقے سے سمجھایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے فارسٹ کی کٹنگ ہے، ہم نے اپنے دور میں ATA کے پرچے کیے جس کا میں بھگت رہا ہوں پولیٹیکلی اس کا نقصان، یعنی فارسٹ کی انلیگل کٹنگ پہ پاکستان میں کہیں پہ بھی ATA کا پرچہ نہیں ہوا، میرے حلقے میں پرچے بھی ہوئے، اب میرے اپنے حلقے میں کیے، میں نے خود کروایا، میں گورنمنٹ میں تھا اور میں سمجھتا تھا اس سے بہتری آئے گی، اس سے بڑا سٹیپ تو کوئی نہیں لیا جا سکتا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، آج بھی اسی طرح پڑا ہے۔ پھر جب ہم نے گورنمنٹ کو آپ کو پالیسی ملی، اختیار ملا، فارسٹ کے حوالے سے آپ پالیسی دے سکتے ہیں، ہم نے ون ٹائم جو پالیسی دی ایمنسٹی کی، اس میں ہر لیزی سے اسٹامپ پہ لکھ کے لیا کہ آئندہ نہیں ملے گی آپ کو۔ آج میں سن رہا ہوں اس کابینہ نے دوبارہ جو ہے وہ ایمنسٹی دی۔ جب ہم نے پچھلی دفعہ ون ٹائم دی تھی اس میں کہا گیا تھا جس کی بھی کوئی انلیگل کٹی ہے لکڑی ختم ہو، اور اس کیبنٹ فیصلے میں اس اسٹامپ میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ جو بھی ہوگی اس کو انلیگل ڈکلیئر کی جائے گی، اس کو قابل ضبط سرکار کی جائے گی۔ آج دوبارہ سے جو سن رہے ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری موجودہ جو عمران خان کی جو نام نہاد و حکومت بنی، وہ کہتے ہیں ماحول کے نعرے لگاتے تھے، بل اینٹی سونامی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک اتنا بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں مزید 10-15 لاکھ فٹ لکڑی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو کے یہاں آنے شروع ہو جائے گی، اس میں اربوں روپیہ کا دھندا ہے، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ پہلی دفعہ وہاں سرکاری ملازمین تھے، ان کو جو ہے وہ لکڑی ملتی تھی، ہم نے لکڑی کاٹ کے ان کو پیسے انشور کیے، ہارڈ اینڈ کول، ان کے تنخواہوں کے ذریعے سے ٹرانسپیرنسی بھی لائے اور ماحول دوستی کے لیے بھی کام کیا۔ تو اب گلگت بلتستان میں ہمارے جہاں تک خیال ہے آگے جا کے جو منصوبے ہیں، اگر حکومت میں تھوڑا بھی عقل ہو، اس وقت یہ عمران خان کے بنی گالہ اور زمان پارک سے نکلے ہیں۔ میں جب گورنمنٹ میں تھا، یہاں وفاق میں عمران خان کو مسلط کیا گیا تھا، تو میں نے تو PTI والوں پہ الزام نہیں لگایا تھا یہ میرے پیسے رکوا رہے ہیں، میں نے ان پہ الزام یا ان سے فریاد نہیں کی تھی آ کے ہماری مدد کریں۔ اب آپ یا تو آپ GB میں گورنمنٹ میں ہیں نا، جیسے تیسے آئے، آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے پہلے بھی کہا، یا آپ گلا پکڑیں وفاق کا یا آپ پیر پکڑیں، مسئلے حل کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے۔ اگر آپ ان کا گلا بھی نہیں پکڑ سکتے، پیر بھی نہیں پکڑ سکتے ہیں، تو آپ گھر چلے جائیں، اور اس کے علاوہ تو راستہ نہیں بنتا۔ یعنی آپ ہمیں جب یہاں کوئی مسئلہ حل کرواتے ہیں، اگلے دن یہ کہتے ہیں ہم نے دھمکی دے کے مسئلہ حل کروا لیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اپوزیشن پارٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وفاق سے پیسے ریلیز کرواتے پھریں؟ مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ جعلی دیا ہے، صحیح دیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت گلگت بلتستان کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہے، یہ جتنے دن رہے گی یہ ڈیزاسٹر ہوگی، مزید ڈیزاسٹر کا سبب بنے گی۔ خان کی جو پاپولرٹی ہے پاکستان میں یا جہاں پہ بھی، آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ جھوٹے نعروں کے اوپر مبنی ہے، ایک کلٹ فالوئنگ اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنی کسی تقریر میں وہی نہیں کہتا میں نے 5 سال میں، یہ کہتا ہے مجھے 5 سال میں جو ہے بھائیوا نے کام کرنے نہیں دیا، فیض نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، اپوزیشن نے یہ، یعنی 5 سال کی کارکردگی کے اوپر اس کی جو ہے کارکردگی بلڈنگ کرتی۔ اسی طرح GB میں یہ زبان دراز ہیں، لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں، اور صرف اور صرف اس وقت ان کو یہ امید دلا کے لوگوں کو بیٹھے ہیں کہ خان دوبارہ آئے گا، ہم آپ لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے، آپ کے ٹکٹ پہ جو اگلے الیکشن لڑنے والے لوگ کم ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں یہ فاشسٹ حکومت کا ایک آخری دم آزاد کشمیر اور GB میں رہ گیا۔ آپ دیکھیں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے، اس کے لب و لہجے دیکھ لیں، یہ کم اس لیے آتا ہے، ہمارا جو CM ہے اس کو پتہ ہے میں بھی زیادہ آؤں گا تو مجھے بھی گالیاں ہی دینی ہیں لوگوں کو، اور تو کچھ آتا نہیں ان کو، سکھایا خان نے یہی ہے۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ایک نان پولیٹیکل
قسم کی ٹیم جو ہے وہ سیاست میں ان کو لے کے آئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، ہماری ایجنسیاں لے کے آئی ہیں نا۔ یہ 9 سال سے ہماری ایجنسیوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ہماری جتنی بھی ٹاپ کلاس ایجنسیز ہیں، انہوں نے 2009 سے ایک ہی کام کیا، نواز شریف کے نیریٹو کو خراب کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ اب اس طرح کا ایک مخلوق لا کے جی بی میں بھی مسلط کر دی گئی ہے۔ پاکستان سے اس گند کا کسی طرح صفائی ہوا ہے۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے 2 آخری سرے میں وہ ہیں، وہاں پہ بھی جو گورننس ہے، آپ آج کیمرہ لے کے بازار میں جائیں تو حقیقت یہی ہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کو کچلنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا ناطقہ بند کر دو، ان کی روزی بند کر دو۔ کوئی میڈیا ہاؤس ہے، اگر اس نے ان کے خلاف بات کی ہے تو اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اس کے روزگار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ رویہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، جائز تنقید ہونی چاہیے، جائز تنقید سننی بھی چاہیے، اس کے سوال کے جواب بھی دینا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ادارہ انہوں نے بنا دیا، آج 2.5 سال ہو گئے، آپ دیکھیں ابھی تک اس کو کابینہ سے اس کی اپروول نہیں ہے، اسمبلی سے ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ میں نے آپ کے پروگرام میں گلگت میں بہت پہلے کہا تھا کہ یار آپ نے اگر بنانا ہی ہے ادارہ، اس کو اسمبلی میں لے جائیں، اس کو ایکٹ تو بنا لیں نا۔ آپ اس وقت اس کی تو ایک اللیگل ایک حیثیت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ گزارش کی تھی، یہ آئے تھے میرے پاس حضرات۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہی ہیں کہ اس میرے والد کی بنائی ہوئی وہ بلڈنگ ہے، 1970 کی دہائی میں میرے والد صاحب نے وہ بلڈنگ بنائی ہے۔ ہم نے اس کو منہدم کرنے کا پلان بنایا تھا، تاکہ اس کو ماسٹر پلان میں یہی تھا۔ انہوں نے اس پہ 9 کروڑ روپے لگائے ہیں۔ اب یہ تحقیق کرنا ہے کہ یہ 9 کروڑ لگے یا نہیں لگے۔ وہ ایک پرانی بلڈنگ کے مینٹیننس پہ 8-9 کروڑ روپے کیسے لگ سکتے ہیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ چلیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کہا گیا کہ ہم یہاں جتنا بھی خرچہ کریں گے ہم تو فری آف کاسٹ کریں گے، جبکہ ہم PC1 دیکھتے ہیں 8-9 کروڑ کے اپروو ہو کے جا رہے ہیں۔ وہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں؟ وہ بھی ایشو ہے اپنی جگہ پہ۔ پھر اس کے بعد اس کو PTI کا یا گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ بنا دیں گے تو پھر مقصد فوت ہوگا۔ میں نے ان کو تجویز یہ دی ہے، اس کو کنفلکٹ ریزولوشن سینٹر بنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو نان گورنمنٹ یعنی ریاست کا ادارہ بنا دیں، نان گورنمنٹ، جیسے آپ کا NDU ہے یہاں پہ، اس طرح کا ایک ادارہ جیسے PIPS ہے یہاں پہ، اس کو ادارے کی شکل دی جائے۔ اس کا کام یہ ہو کہ جو کنفلکٹ ہیں بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، بٹوین کمیونٹیز، بٹوین جو ہے وہ آپ کے سوشل سیکٹر کے اندر جو کنفلکٹ آتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو پولیٹیکل ادارہ بنائیں، اس کو گورنمنٹ کا ادارہ۔ اس میں آپ مجھے بھی بلائیں، آپ حکومت کو بھی بلائیں، اپوزیشن کے اور دوستوں کو بلائیں، نیشنلسٹوں کو بلائیں، سب نیشنلسٹوں کو بلائیں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں۔ اس کے بعد اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق ان کی بات صحیح ہے تو اس کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ ایک ہمارے پاس مل بیٹھنے کی، اپوزیشن گورنمنٹ کی اتنی سی جگہ ہو، اتنا ایک ماحول ہو کہ بٹھانے والے غیر جانبدار ہوں اور وہ یہ کام کریں۔ جیسے ہمارے ہیں گندم کا ایشو ہے، ٹیکس کا ایشو ہے، زمینوں کا ایشو ہے، لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے۔ اب لوکل گورنمنٹ کا جو مسودہ یہ لے کے ہمارے پاس ہم آئے تھے، ہم نے جو بنایا تھا اس کا بالکل الٹ ہے جی، غیر جماعتی کرائیں گے بلدیاتی، وہ الگ ایشو ہے، کسی دن بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس سینٹر کی ایک بہترین یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے، افراد آئیں گے جائیں گے، لیکن اگر اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک محکمہ بنا دیں گے تو پھر یہ گورنمنٹ کے زبان بولے گا، گورنمنٹ کے کان بنے گا، تو اس سے جو فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا مقصد تھنک ٹینک ہے نا جی، تھنک ٹینک ہمیشہ جو ہوتا ہے دنیا بھر میں ریاست کے فنڈ سے جو تھنک ٹینک بنتا ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، پولیٹیکل، پارٹی پولیٹیکل، یعنی کسی پولیٹیکل پارٹی کا انفلوئنس اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ وہ ایشوز کو اٹھائیں گے، ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور اکراس دی بورڈ سارے لوگوں کو وہاں پہ آنے جانے میں کوئی ممانعت یا وہ خود اپنے آپ کو یہ آر محسوس نہ کریں، یار میں کیوں جاؤں یہ پولیٹیکل گورنمنٹ۔ اس وقت ہم اس کو اس پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک ٹول سمجھتے ہیں، وہ ایک محکمہ سمجھتے ہیں۔ اس کو محکمہ نہ بنایا جائے، اس کو ایکٹ کی صورت میں پاس کر کے گلگت بلتستان کنفلکٹ ریزولوشن سینٹر بنا دیا جائے اس کو، اور جتنے ہمارے، چونکہ ہم ملٹی سیکٹ کے لوگ ہیں، ملٹی لینگویجز کے لوگ ہیں، ملٹی جو ہے وہ جغرافیہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں مستقل کنفلکٹ ریزولوشن کی ضرورت رہتی ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں ہمارے ہاں،
چھوٹی سی دنیا ہے ہماری، اس چھوٹی سی دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے اداروں کی ضرورت ہے۔ ایسے ادارے جو اس ایشو پہ ہمارے یہاں کہیں جرگے سے کام چلایا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا ماڈرن طریقے سے آپ جرگوں کو ماڈریٹ کر کے ایک آپ گلگت بلتستان کنفلکٹ ریزولوشن سینٹر کا نام دیا جائے اس کو، بے شک اس کو جواری سینٹر ہی کہہ لیں بعد میں، لیکن مین کام اس کا یہی ہو اور ہر پارٹی آ جا سکے۔ لیکن اس وقت تک میں نہیں سمجھتا اس ادارے کی کیا ان پٹ۔ دیکھیں، اگر وہ کسی نے کوئی پالیسی دی ہے، وہ کہیں امپلیمنٹ ہوئی ہے، ہو سکتی ہے اس نے جو پالیسی دینی ہے ایڈمنسٹریٹو سیکٹری نے دوبارہ اس کو اپنے فورم سے گزارنا ہے، تو پھر ایک اور فورم کریٹ ہو گیا، ایڈوائزری رول ہو گیا، مینڈیٹری رول نہیں ہوا اس کا۔ تو مینڈیٹری رول نہیں ہے، ایڈوائزری رول ہے، تو آلریڈی ایڈوائزری رول تو اسمبلی کا بھی ہے، ایڈوائزری رول آپ کا جو ہے وہ سب کمیٹیز بھی ہیں، ایڈوائزری رول کے لیے آپ کے پاس سیکریٹریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ایک اور فورم کریٹ کرنا ہے تو فیصلہ سازی مشکل ہو جائے گی، تو آپ اس کو کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جتنے پیسے اب تک خرچ ہو چکے ہیں وہ بھی حلال ہو سکتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں گزشتہ 20 دن سے ہوں اور اپنے خرچ پہ ہوں، اور حکومت کے لوگ جو ہے وہ سرکاری خرچ پہ ہوتے ہیں، ریاستی خرچ پہ ہوتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داری ہم پہ بھی ہے۔ ہم عوام کے ایک پارٹی کے میں صدر ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنا فرائض نبھا رہا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اور میری ٹیم، میرے ساتھ اور بھی میری پارٹی کے کئی ساتھی یہاں میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم نے گلگت بلتستان میں الحمدللہ پی ایس ڈی پی کا جو رکا ہوا سفر تھا اس کو دوبارہ جاری و ساری کیا یہاں بیٹھ کے اپنے وسائل کے اوپر۔ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ہمارا گلگت کا سیوریج دیکھیں نا، اتنی مطلب ان کی تھوڑی بھی دلچسپی ہوتی، یہ پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے گلگت، ہم نے 2 ارب روپے اپنے جی بی کے وسائل سے اس سیوریج پہ لگایا ہے، اور آپ کی اسٹڈی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، گلگت شہر کے حوالے سے خاص طور پر، اگر اگلے 10 سال میں گلگت میں اگر آپ سیوریج سسٹم نہیں دیتے ہیں تو گلگت شہر کولیپس کر جائے گا۔ جٹیال کے بارے میں اسٹڈی ہے کہ اگر 15 سال میں اگر آپ وہاں پہ سیوریج سسٹم نہیں دیتے، جٹیال کا ایروجن شروع ہوگا دریا والی سائڈ سے، آہستہ آہستہ یہ آبادی دریا کی دریابود ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، گلگت میں سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا، مین ٹرنک بنایا، جٹیال والا پروجیکٹ وہ شروع کر بیٹھے۔ 2 ارب روپے پروونشل گورنمنٹ کے لگ گئے، فیڈرل نے 5 ارب روپے دینے تھے جو ہمارے دور میں کمٹ ہوئے، پی ایس ڈی پی میں آیا، خان کے زمانے میں آ کے پی ایس ڈی پی سے وہ ڈیلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے لڑائی لڑی، الحمدللہ میں چیف منسٹر تھا، ہم نے وہ پی ایس ڈی پی میں ہم لے کے آئے، کرتے کرتے وہ پروجیکٹ الحمدللہ جو ہے وہ ابھی اس دور میں آ کے، نون لیگ کے زمانے میں آ کے 7.5 ارب روپے کا، تقریباً 7 ارب روپے کا اپروول ایڈمنسٹریٹو ایشو ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پی ڈی صاحب نے کام شروع کروایا وہاں پہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس پروجیکٹ اگر میں اسلام آباد میں نہ ہوتا، میں پلاننگ کمیشن نہ جاتا، میری ٹیم جا کے پلاننگ کمیشن میں احسن اقبال صاحب کی محنت ترلا نہ کرتی، تو کیا یہ پروجیکٹ مل سکتا تھا؟ صرف گلگت شہر کے لیے یہ 7 ارب روپے کا پروجیکٹ فیڈرل پی ایس ڈی پی کا جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا، انہوں نے رکوایا تھا۔ کیا مجھے یہ بتا سکتا ہے یہ بزدار 2 آئے پبلکلی بتائیں کہ انہوں نے سیوریج پہ کوئی میٹنگ کی آج تک؟ گلگت کے سیوریج پہ آ کے فیڈرل میں آ کے کسی وزیر سے ملاقات کی ہے؟ کسی سے درخواست کی ہے؟ ان کے کسی وزیر نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے؟ یہ الحمدللہ ہماری پارٹی کو توفیق ہوا۔ 26 میگا واٹ شگرتھنگ پاور پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے یہاں آ کے محنت کی۔ کیا جب سے موجودہ بزدار وزیر اعلیٰ بنے اس نے احسن اقبال صاحب سے جا کے پلاننگ کمیشن میں کوئی میٹنگ کی ہے؟ ڈار صاحب سے کوئی میٹنگ کی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب سے کی ہے؟ کسی سیکٹری سے ملے ہیں؟ ہم تو مل رہے ہیں جا کے، ہم اپنے خرچ پہ مل رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کے پروجیکٹس کے لیے ہم اپنے جیب سے خرچ کر کے الحمدللہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنا فرض نبھا رہے۔ صرف اس 20 دن میں اسلام آباد میں رہنے سے، ان پروجیکٹ کی فالو اپ سے، ہم نے گلگت بلتستان کے لیے 70 ارب کے منصوبے میچور کرانے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ، جس میں آپ دیکھ لیں 7 ارب کا یہ آپ کا پروجیکٹ ہے سیوریج والا، 20-22 ارب روپے کا آپ کا ہے ریجنل گرڈ، اور تقریباً 20-26 ارب روپے کا بنے گا آپ کا شگرتھنگ، اور تقریباً اتنے ہی پیسوں کا بنتا ہے آپ کا گواڑی۔ یہ یعنی ہمارے اسلام آباد میں ان 20-22 دنوں میں الحمدللہ ہم تو یہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ نون لیگ کے نواز شریف صاحب کے زمانے کے پروجیکٹ تھے جو ادھورے رہ گئے تھے، ہم اس کو آگے لے کے گئے۔ میرا اب ان سے سوال یہ، وہ 370 ارب روپے کہاں ہے؟
اس کے پروجیکٹ کہاں ہیں؟ استور کے ایک روڈ کے علاوہ مجھے کوئی منصوبہ آپ دکھا دیں جو ہمارا کلیم یہ ہے کہ جو پروجیکٹ پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ عمران خان کے زمانے میں ہوا ہو اور آج امپلیمنٹ ہو رہا ہو، وہ پروجیکٹ نہیں جو 2016-17 میں ریفلیکٹ ہوئے اور آپ نے 4 سال روکے، ہم نے آ کے دوبارہ ان پہ کام شروع کروایا۔ آپ کہتے ہیں یہ تو دیکھیں نا، پچھلے ہم نے تو کاٹا نہیں، یہ ہم نے مہربانی کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے، اب آپ دیکھ لیں اخراجات، یہاں فیڈرل کابینہ یہ غور و خوض کرتی ہے، آئی ایم ایف سے آپ نے لون لینا ہے، دنیا سے آپ نے پیسے لینے ہیں، آپ اپنی اخراجات کو کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو ہم نے سٹینڈ لیا کہ جی بی کی جو گندم کی سبسڈی ہے نا وہ برقرار رہے گی۔ آئی ایم ایف اس پہ مترس تھی، ہماری ٹیم نے پورا 2 گھنٹے لگا کے ان کے لیے پروٹیکشن، اس پروگرام میں بھی پروٹیکشن لے لی گئی۔ اس کے بعد جہاں انہوں نے آدھے ہمارے وزراء نے گاڑیاں سلنڈر کر دیے، تنخواہیں کر دیے، ملک کے حالات اچھے نہیں، ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ آپ بتائیں گلگت بلتستان میں آپ روز رونا روتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، وفاق نے پیسے کاٹے۔ یار یہ بچوں والی باتیں مت کرو، آپ کے پاس وسائل ٹائٹ ہو گئے نا، چلیں ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو فنڈز کم مل رہے ہیں، پہلے کہ آپ سمجھ رہے زیادہ آپ نے مانگے تھے، کم ملے ہیں، آپ نے آٹا 20 کلو کا 40 کلو کا 20 کلو کر دیا، ٹھیک ہے جی، اس کو فائن سے چوکر کر دیا۔ آپ نے کیا اپنی تنخواہ میں کمی کی، اپنے پی او ایل میں کمی کی، اپنے ٹی اے ڈی اے میں کوئی کمی کی، آپ نے اپنے جو ہے شاخرچیاں اس پہ کوئی کمی کی ہے جس سے آپ عوام کو بتا سکیں؟ عوام تو اس وقت مانے گی نا جب آپ کی تنخواہوں میں جب بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے ٹی اے ڈی اے میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے آنی جانیوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے جو ہے وہ پی او ایل پہ بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، تو عوام کیسے سمجھے گا کہ بھئی کوئی ہم نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے؟ تو آپ شروع تو کریں، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کابینہ کو عدی کر دیں، ہمارے دور میں جتنی کابینہ تھی آپ اتنی کابینہ بنا دیں۔ ہمارے دور میں جتنا پی او ایل کا بل تھا، چلے اس وقت بجلی 170 روپے کا تھا نا، ہم لیٹر کے حساب سے آ جاتے ہیں، ہم پیسوں کے اعتبار سے نہیں آتے۔ اگر اس وقت ہم 500 لیٹر یوز کر رہے تھے ہماری کابینہ، تو آپ بھی آ جائیں نا، 500 لیٹر پہ آ جائیں۔ آپ نے کیا پورا آزاد کشمیر سے لے کے بلوچستان تک گاڑیاں پھیلائی ہوئی ہیں جی بی کی؟ جی بی کے وسائل کی تقسیم تو اس طرح سے ہے جیسے جی بی میں جو ہے وہ کویت کی طرح وہاں تیل نکلتا ہو۔ آپ کے حرکات و عادات و سکنات سے تو نہیں لگتا کہ وہاں پہ معاشی حالات کوئی حکومت کو کوئی مسائل ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے سیکرٹریوں کو کہا جی ہماری تجویز یہ تھی اسلام آباد نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے، آپ زوم پہ کر لیں۔ آپ خود 200 بچوں کو لے کے اسلام آباد آ گئے سرکاری خرچ پہ، ایک ایکسپو کرانا ہے، شو کروانا ہے۔ تو چیف سیکرٹری صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ شو کے لیے کام نہ کیا جائے، سوشل میڈیا کے لیے صرف اپنے خبر بنانے کے لیے بعض کام نہ کیے جائیں۔ چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کا کام بہت زیادہ پورے صوبے کو دیکھنا ہے، ایک سیکٹر کو نہیں دیکھنا۔ آپ نے روز آپ کے ہاتھ سے چیف منسٹر روز آپ سے پوسٹنگ کرواتا ہے، ٹرانسفر کرواتا ہے، آپ نے اپنی قلم کو گروی رکھا ہوا ہے، اور آپ آ کے ایجوکیشن پہ لیکچر دیتے ہیں۔ آپ کو قانون یاد دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انیتا تراب کا مشہور کیس ہے، کسی افسر کو آپ ٹینیور سے پہلے نہیں ہٹائیں گے تو آپ اس کو جواز دیں گے، جواز کے بغیر آپ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں ہر 3 مہینے بعد، اور چیف سیکرٹری صاحب اس پہ عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ جی میں بہت بڑا جو ہے وہ قانون پسند ہوں، ٹھیک ہوں فلاں۔ ہماری دعا ہے چیف سیکرٹری صاحب اس سے اور اچھا آپ کام کریں، لیکن پورے صوبے کو دیکھیں۔ اسی طرح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کوئی ایک اچھا کام، مجھے اچھا ہے، یہ ختم نہیں کر سکتے تھے کام ایسے، ہم نے بعض ایسے لیجسلیشن ہوئی ہے نا۔ چیف منسٹر ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ برقرار ہے آج بھی، کم پیسے اس میں زیادہ ڈالنے چاہیے تھے آج کے اعتبار سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کام ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے اس کی، جو ہم نے ایک شروع کیا۔ جو مریض جی بی میں علاج نہیں ہو سکتا، ٹرانسپلانٹ کا، گردے کا اور کارڈک کا، وہ یہاں کے ہاسپٹلز کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر کے ایک چیف منسٹر انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا، وہاں سے ہم دے رہے تھے۔ تو آج اس کو 50 کروڑ کا ہمارا فنڈ تھا، 1 ارب کا تھا، تو وہ 2 ارب ہونا چاہیے تھا، وہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن چل رہا ہے، یہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ تھا، ہم یہاں سے لے کے گئے تھے ایف سی پی ایس گلگت بلتستان کے اندر ہی ہو، زمین ہم نے دی یہاں پہ جو کالج آف فزیشین کو جی بی میں،
اور کرونا کی وجہ سے رک گیا تھا، وہ الحمدللہ چیف سیکرٹری صاحب نے اور سیکرٹری ہیلتھ ثناء اللہ نے اس کو آگے بڑھایا ہے. بڑھاتے بڑھاتے آپ جی بی میں گلگت بلتستان میں ایف سی پی ایس کا جو کالج آف فزیشین نے 2 سینٹرز کردو اور گلگت اپروو کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا کام ہوا ہے جو تسلسل ہے، اور میں اس کو کبھی نہیں کہتا کہ یہ اس کا 70% کام ہم نے کیا تھا، 30% رہ گیا تھا، اس کو آگے بڑھایا گیا ہے، یہ کچھ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ تو میں باعث نہیں ہو کے بھی سوچتا ہوں تو ان کا کوئی اچھا کام نظر نہیں آتا. برے کاموں کی لسٹ ہے، ٹائم آپ کے پاس کم ہے، ورنہ ہم اس کی ایک لمبی فہرست ہے، ہر وقت دی جا سکتی ہے. ریکروٹمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، آج ہمارے جو ہیلتھ ورکر ہیں وہ کتنے دنوں سے سڑکوں پہ تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، قسمیں کھائی گئی آپ کو ہفتے میں حل کر دیں گے، آج وہ دوبارہ سڑکوں میں آ رہے ہیں. خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا اس سے بڑا بھیانک دور کبھی نہیں رہا. یعنی نااہلی بھی ہے، چور بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، اتنی زبانیں بھی ہیں ان کی، پھر اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں. یہ پنجاب نہیں ہے، یہ پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح نہیں ہے کہ یہاں ایک سو کالڈ یوتھیا کلاس آپ کی یہاں بھی ہوگی جو آپ سے وہ کہیں گے مانیں گے. گلگت بلتستان کے عوام اس حوالے سے بڑے باشعور ہیں. آپ کو جعلسازی سے اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکے ہیں. آج آپ کو میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، آپ کیمرہ لے کے جائیں سڑکوں میں، چیف منسٹر صاحب ذرا نکلیں باہر پبلک میں، پوچھیں لوگوں سے کہ کیا حالات ہیں، لوگ آپ کو بتائیں گے. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں حل کرنے کے لیے، گندم کا ایشو، ٹیکس کا ایشو، اور زمینوں کا ایشو، اور بجلی کا ایشو، یہ 4 بڑے ریفارمز کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، تمام نیشنلسٹ پارٹیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، تمام مذہبی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے. پچھلے 20-30 سال ہمارے انہی 4 چیزوں میں دھرنوں میں گئے، اگلے 20-30 سال بھی اسی میں نہ جائیں. ہم کوئی اور دھرنا دیں، کوئی نئی غلطی کریں، کوئی نیا کام کے لیے باہر نکلیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ایک تو ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان میں 50,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے، اور دوسری طرف وہاں پہ سردیوں میں ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ تقریباً اس وقت 22 گھنٹے، کہیں پہ 21 گھنٹے کی شیڈنگ ہے. تو 2 چیزیں بہت پالیسی لیول پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان نیشنل گرڈ سے منسلک نہیں ہے. گلگت بلتستان 1 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ پہ نہیں دے رہا. گلگت بلتستان 1 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ سے نہیں لے رہا. اب جہاں جو علاقہ آف گرڈ ہوتا ہے وہاں پہ انویسٹر نہیں آتا. مین مسئلہ یہ ہے، آپ نے ٹوٹلی گورنمنٹ کے فنڈز کے اوپر ہی ریلائی کرنا ہے. کوئی پرائیویٹ سیکٹر وہاں کے پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے، آج آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں بجلی سرپلس موجود ہے. مثال کہیں پہ 500 کلو واٹ، کہیں پہ 300 کلو واٹ، کہیں 400 کلو واٹ. لیکن گلگت بلتستان خود آپس میں ایک گرڈ میں، جس کو ریجنل گرڈ کہا جاتا ہے، علاقائی گرڈ بھی وہاں پہ نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کے جو وابڈا ہے، جو نیشنل ادارے ہیں، آپ کے نیشنل گرڈ سے جو لنک ادارے ہیں، وہ وہاں پروجیکٹس میں دلچسپی نہیں لیتے. اب آپ دیکھ لیں کہ 36 میگا واٹ ہرپو نون لیگ کے زمانے سے فائنینسنگ کے ساتھ وابڈا کے پاس پڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ 26 میگا واٹ شگرتھن، وہ ابھی CWP سے اپروو ہوا. حالانکہ ہمارے پچھلے دور میں اس کا ایک فورم ہو چکا تھا، خان کے زمانے میں رکا. اب اس کے ساتھ ابھی آج کا جو ٹینڈر ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو پروجیکٹ رکھا تھا وہ ہے 30 میگا واٹ گواڑی. یعنی یہ 3 منصوبے لے لیں تو یہ جو 3 منصوبے ہیں ان کی 100 میگا واٹ بنے گی اگلے 3 سال میں. مثال دیتا ہوں، اب اگلے 3 سال میں جب ان کی 100 میگا واٹ بنے گی تو بلتستان میں جو اضافی بجلی چاہیے بلتستان ڈویژن کو، اس میں شگر میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کھرمنگ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گانچے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سکردو پرابلم ہے، پراپر شہر میں مسئلہ. اب آپ سکردو کی اگلے 30 سال میں 4 سال میں جو ڈیمانڈ ہوگی وہ 20 میگا واٹ ایڈیشنل ہوگی. تو یہ 80 میگا واٹ کہاں جائے گی؟ اس وجہ سے بھی ایک پرابلم آتا ہے. اب اسی طریقے سے عطا آباد ہے جی 50 میگا واٹ کا. اس کے لیے وابڈا دلچسپی اس لیے نہیں لے رہا کہ 50 میگا واٹ بجلی بنائیں گے. ہنزا کی ضرورت آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ 5 سے 4 میگا واٹ ہے. یہ باقی 40 میگا واٹ کہاں جائے گی؟
اس لیے ہم نے اس دفعہ اپنے پچھلے دور حکومت میں گلگت بلتستان میں ریجنل گرڈ کا منصوبہ متعارف کروایا تھا، جو خان صاحب کے 4 سال کے زمانوں میں سرد خانوں کا نظر رہا۔ اب دوبارہ سینٹر میں ہماری گورنمنٹ بنی ہے تو الحمدللہ اس ریجنل گرڈ کے منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اگر اس وقت بنتا خان صاحب کے زمانے میں تو اس سے پہلے بنتا تو شاید 5-6 ارب میں بنتا، خان صاحب کے زمانے میں بنتا تو 7-8 ارب بنتا۔ آج آ کے ڈالر کی جو صورتحال ہو گئی جس کی وجہ سے 15-16 ارب روپے میں یہ پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ نے منظور کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ آگے 20-25 پہ بھی چلا جائے۔ اب اس ریجنل گرڈ کے بننے سے اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے جو پاور پالیسی ہے۔ نہ پروونشل لیول پہ ہمارے پاس کوئی پاور پالیسی ہے، نہ فیڈرل پاور پالیسی گلگت بلتستان میں ابھی تک ایز اٹ از لاگو ہے۔ ہم نے اپنے دور میں فیڈرل پاور پالیسی کو اسمبلی میں لے کے آئے، ڈیبیٹ کروائی، اور اس کے بعد ہم اس کو لے کے آئے جہاں جی بی کونسل میں، تو ہمارے جو محترم گنڈپور صاحب تھے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر وہ سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ یعنی آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو اتھرائز کرنا تھا کہ 50 میگا واٹ سے 100 میگا واٹ کے منصوبے پروونشل گورنمنٹ کسی بھی سورس سے لا کے لگا سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لگوا سکتی ہے، فیڈرل سے بھی لگوا سکتی ہے، اینول سے بھی لگا سکتی ہے، اور آئی پی پی بیس پہ بھی۔ تو یہ جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں گلگت بلتستان میں، جو یہ کیے بغیر بجلی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو ریجنل گرڈ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3-4 سال میں بنتا ہے، ہماری دعا ہے۔ اور ابھی دیامر بادشاہ ڈیم کا جو نئے ٹائم فریم ہماری گورنمنٹ نے، وفاقی گورنمنٹ نے دیا ہے، یہ تقریباً 2027 اینڈ تک دیامر بادشاہ ڈیم کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو تب آپ کا ریجنل گرڈ آ جائے گا، تو دیامر بادشاہ ڈیم جب بنے گا تو نیشنل گرڈ آ جائے گا دیامر بادشاہ ڈیم تک۔ دیامر بادشاہ ڈیم کا جو ریجنل گرڈ آئے گا اور ریجنل گرڈ جی بی آپس میں لنک ہو جائیں گے۔ یہاں اگر بجلی زیادہ ہوتی ہے، جی بی میں ونٹر کا کوئی سیزن چل رہا ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، تو آپ بجلی وہاں بھی دے سکتے ہیں اس گرڈ کے ذریعے ریجنل گرڈ کو، اور ریجن میں اگر سرپلس بجلی آپ پیدا کرتے ہیں تو نیشنل گرڈ کو بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں گلگت بلتستان کا نیٹ فیوچر جو ہے، جو انکم کا ذریعہ ہے، وہ پاور سیکٹر ہے۔ اس پاور سیکٹر کو ہوا میں، اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ادھر 50,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے تو ٹھیک ہے بناؤ نا، آپ کو کس نے روکا؟ 1 میگا واٹ کا 50 کروڑ کا خرچہ آتا ہے۔ گلگت بلتستان کا ریجنل گرڈ فیز 1 کا جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 20-25 ارب کا خرچہ ہے۔ پورے جی بی کا 50,000 میگا واٹ جو ہارویسٹ ہوگا، اس کو ایک گرڈ میں لانے کے لیے 100 ارب روپے کا گرڈ اسٹیشن چاہیے۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ آزاد کشمیر 1972-73 سے نیشنل گرڈ سے لنک ہے۔ آزاد کشمیر میں اس وقت کوئی بھی پاور پروجیکٹ لگتا ہے، اس کا نیٹ جو ہے وہ سپلائی جو ہے نیشنل گرڈ میں ہو جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بڑا پروجیکٹ بنا نہیں آج تک، اور ابھی پہلا پروجیکٹ ہے جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے۔ یہ گلگت بلتستان کا مستقبل بدل دے گا، یہ یاد رکھیں۔ یہ چلاسیوں کے مستقبل نہیں بدلے گا، یہ گلگت بلتستان کے مستقبل بدلے گا۔ اس لیے جس 45,000 میگا واٹ کا ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ ہمارے پاس ہے، ہم 1 میگا واٹ بجلی بنانے کے لیے آج 3 سال سے وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا جی بی میں، 3 سال میں 1 میگا واٹ کا منصوبہ ایڈی پی میں نہیں رکھ سکے، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یعنی 1 میگا واٹ کے لیے بھی 50 کروڑ روپے چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے دور میں کچھ منصوبے اے ڈی پی سے شروع کیے، کچھ منصوبے ہم نے پی ایس ڈی پی سے جو ہے وہ ہم لے کے آئے، ساتھ ہم ریجنل گرڈ کو لے کے آئے۔ اگر خان صاحب کے ان 4 سال کے زمانے میں، زمانے جاہلیت جسے ہم کہتے ہیں، ان زمانے جاہلیت کے 4 سالوں میں ایٹ لیسٹ گلگت بلتستان کے پاور پروجیکٹس کو اپنی رفتار کے مطابق چلنے دیے جاتے، اور نیشنل گرڈ کو، ریجنل گرڈ کو اگر آپ اب تک بنا لیتے تو شاید آج ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگلے 2 سال بعد جی بی کا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تو آپ کو یہ فیوچر اس لیے بھی ہمارا اس سیکٹر میں، باقی جتنے سیکٹر ہیں نا، یہ جو ایگریکلچر ہے، ٹوریزم ہے، یہ سیزنل ہے۔ آپ کا ٹوریزم میں، جیسے میں یہاں پاکستان میں سارے وزراء کو کہتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بی لوگ امیر ہو گئے ہیں، وہاں بہت ٹورسٹ جاتا ہے۔ اگر 5-10 لاکھ ٹورسٹ صوبے میں آتا ہے سیزن میں، تو اگر وہ آ کے 5-6 ارب روپے خرچ کرتے ہیں
تو گلگت بلتستان کے لوگ سردیوں کے 4 مہینوں میں آ کے 10 ارب روپے یہاں واپس کر کے جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اب آپ کے اس جی بی کا جو مستقبل میں جو دیکھ رہا ہوں, ہمیں اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ 45,000 میں سے 5,500 میگا واٹ کا پروجیکٹ لگ رہا ہے دیامر بادشاہ ڈیم. اب اس 5,500 میگا واٹ کے لیے لنک کرے گا آپ کو نیشنل گرڈ سے. اب آپ ریجنل گرڈ کو نیشنل گرڈ سے ملا دیتے ہیں, تو پھر اگر آپ 10,000 میگا واٹ جی بی ایٹ لیسٹ نیشنل گرڈ میں کو دینے کا قابل ہو جاتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ملے گا وہ کم سے کم 200 ارب روپے ملے گا سال میں. 150 سے 200 ارب روپیہ گلگت بلتستان کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ مل سکتا ہے, جس کو واٹر یوزر چارجز کہتے ہیں. تو آپ کو 100 سے 150 ارب روپے نیٹ ہائیڈل. اب آج کے پی کے پاس مین سورس کیا ہے؟ کے پی کی اپنا کوئی بڑا سورس نہیں ہے. اس کا مین سورس یہ ہے کہ تربیلا اور وہاں پہ کچھ ہائیڈل پروجیکٹ بنے ہیں, جس کی فیڈرل گورنمنٹ نیٹ ہائیڈل پروجیکٹ ان کو سالانہ پیسے دیتی ہے, اسی سے وہ صوبہ چل رہا ہے. ہماری تو 15 لاکھ آبادی ہے, چلو 20 لاکھ ہو جائے گی, 25 لاکھ ہو جائے گی. اگر 15 سے 20 ہزار میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں جاتی ہے, تو ہمارے پاس 100 سے 150 ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں آ سکتے ہیں. وہ ہمارا حق ہے, ہم اس وقت لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ, فیڈرل لیول پہ یہ بات ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جو بجلی بنا رہے ہیں, 10,000 میگا واٹ سی پیک سے جو پروجیکٹ بنے وہ آئل بیس پہ تھے زیادہ تر, ہائیڈل اس میں کم تھا, اس لیے کہ ٹائم آپ کے پاس تھوڑا تھا. آپ کا 27 ارب ڈالر ہر سال آپ ان پاور پروجیکٹس کو چلانے کے لیے 27 ارب ڈالر زر مبادلہ آپ خرچ کرتے ہیں آئل امپورٹ کے لیے. اب گورنمنٹ نے یہ پالیسی رکھی کہ جناب ہم فوری طور پر 10,000 میگا واٹ سولر بنائیں گے, جس پہ کام چل رہا ہے. ہائیڈرو پہ دھیان دیں گے, داسو اور دیامر بادشاہ ڈیم 1 سال کے فرق سے بنیں گے دونوں. یہ 10,000 میگا واٹ آپ کے وہاں سے آئے گا. تو پاکستان کی ٹوٹل بجلی کی ضرورت ہے 30,000 میگا واٹ, جس میں سے آپ کے پاس ہائیڈرو جو بن رہی ہے 6 سے 7,000 میگا واٹ ہے, اور آپ 21 سے 22,000 میگا واٹ آئل بیس پہ یا کول بیس پہ آپ بجلی یوز کرتے ہیں. تو آپ کی جب بجلی کی جو مکس انرجی جسے کہا جاتا ہے, آپ کی ہائیڈرو اور آئل بیس اور ونڈ سولر یہ ملا کے اگر ساری 50-50 ہو جاتی ہے, تو پاکستان کا کم سے کم 227 ارب ڈالر ہے. تو سمجھ لیں کہ آپ کا اگر 10 ارب ڈالر بھی آئل امپورٹ سے بچتا ہے, تو آپ کے فارن ریزرو میں یہ ایک فائدہ دے سکتا ہے. تو پاکستان کا مستقبل بھی فیوچر میں پاور سیکٹر کے حوالے سے جی بی ہے, لیکن اس کے لیے پالیسیز کی کمی تھی. الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم ریجنل اور نیشنل گرڈ دونوں پہ کام ہو رہا ہے. جی بی کے اندر ہم نے جو منصوبے لگائے تھے اس میں 4 سال میں تاخیر ہوئی, ہم دوبارہ ان منصوبوں کو زندہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں لوگوں کو سوچنا ہوگا, ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں, ایسی پارٹیوں کو لے آئیں جو اپنی ذات کا نہ سوچیں, علاقے کا سوچیں. اگر گلگت میں سردیوں میں ٹوٹل سردی میں اگر ہم کنٹرول ہر بندہ بجلی دے, گیس یوز ہیٹر چلاتا ہے, جو بھی چلاتا ہے, تو آپ کو چاہیے 300 سے 400 میگا واٹ. 300 سے 400 میگا واٹ بجلی ہو تو آپ کی سردیوں میں بھی گرمیوں کی طرح ہوٹل چل سکتے ہیں, کاروبار چل سکتا ہے, لوگ وہیں پہ اپنی لائف گزار سکتے ہیں. میں نے ابھی 3 دن نلتر میں -9 میں گزارے, میں نے انجوائے کیا وہاں پہ. چونکہ ایئر فورس کا میس تھا, اس میں جو ہے وہ بجلی کے اندر سسٹم تھا, ہیٹنگ سسٹم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم -3-4 میں انجوائے کر سکتے ہیں, لوگ سائبیریا میں -20 میں رہ سکتے ہیں اور کہیں پہ -50 میں رہ, کیونکہ سہولتوں کے ساتھ. یورپ بھر میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ -10 سے کم سردی ہوتی ہو, لیکن وہ وہاں کمفرٹ اس لیے ہے کہ ان کے پاس وہ تمام تر سہولتیں موجود ہیں. ہمارے پاس ایک ہی سہولت کی کمی رہ گئی ہے, سڑکیں الحمدللہ نواز شریف صاحب نے بنا دی. گلگت سے لے کے اسلام آباد تک ہزارہ موٹر وے بن گیا, رائے کوٹ تھاکوٹ بن گیا. اب ایک اور خبر میں آپ کے تھرو الحمدللہ وہ دینے میں خوشی محسوس کروں گا. تو اب ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ 3 جو ایشوز تھے جی بی کے, ایک بجلی کا, دوسرا انفراسٹرکچر کا, تیسرا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا. لا اینڈ آرڈر کسی حد تک ہمارے یہاں بہتر ہے, ہماری گورنمنٹ نے کافی بہتر کیا تھا. اب ہم توقع رکھتے ہیں اور اسی کو مینٹین رکھا جائے گا, لوگوں کی یہ نائلوں سے یہ نہیں ہو رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ آپ کا انرجی سیکٹر ہے.
آپ سڑکوں کے حوالے سے میں آپ کو آپ کے پروگرام کے تھرو پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ گلگت سے اسکردو کا آپ سڑک دیکھ لیں، پہلے 11 گھنٹے کا سفر تھا، آج 2.5 گھنٹے کا ہو رہا ہے نا. یہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا عظیم منصوبہ تھا. گلگت سے نل تک 3 گھنٹے لگتے تھے، میں پچھلے دنوں 36 منٹ میں گلگت سے نل تک 21 پوائنٹ پہنچا تھا گاڑی میں. یعنی آپ کو اتنے فاصلے مٹ گئے ہیں. اس طرح ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کراکرم ہائی وے کا فیز 3 تھا، سی پیک روٹ فیز 3 پیکج 3. خان نے 4 سال میں انکار کیا، چائنا کو کہا میں اس کی ساورن گارنٹی نہیں دیتا، جس کو کہا جاتا ہے کہ رائکوٹ تھاکوٹ ری الائنمنٹ ہے. ایک تو آلریڈی ایک سڑک بنی ہے جو اس وقت چل رہے نہیں، یہ داسو سے لے کے تھاکوٹ کے درمیان داسو اور بادشاہ جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک اور ری الائنمنٹ تجویز کی گئی تھی. اس سڑک کے بننے سے جس کا 126 ارب کا منصوبہ ہے، اپروول ہو چکی ہے، سی پیک سے اپروول ہو چکی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اپروو کیا ہے. اس کی لاگت 126 ارب ابھی بتائی جا رہی ہے رفلی. اس کے اندر ٹنل ہے، پلز ہیں. تو 84 کلومیٹر گلگت اسلام آباد روڈ کم ہو رہا ہے، 84 کلومیٹر. تو آپ آج 9.5 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں جا رہے ہیں. تو یہ اس پیکیج کے بننے کے بعد ریسٹ آف کنٹری کے لوگ یا گلگت بلتستان کے لوگوں کا فاصلہ 6.5 سے 7 گھنٹے کا ہوگا. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں انفراسٹرکچر کے اندر ایک بڑا انقلاب ہے. تو ابھی ہمیں بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری لیکیجز ہیں، ہم نے ایک ماڈل کیا تھا اپنے زمانے میں، دیکھیں ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم نے ریکوری بہتر کرنے کی کوشش کی. گلگت میں پہلا پائلٹ پروجیکٹ لگایا آپ کا اے بی سی کیبل کا، سمارٹ اے بی سی کیبل کا اور میٹر کا. اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا نا، وہ کامیاب تجربہ تھا. اس کے بعد ہم نے جٹیال خومر میں ہم دیکھے گئے، اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھی. تو اگر آپ بجلی کے ریٹ بڑھانے کی بجائے ہر شخص سے بجلی کی ریکوری کریں جو ریٹ آپ کے ہیں، تو آپ کو ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے اپنے دور میں کچھ 32 کروڑ روپے ہم نے رائٹ آف کر دیے تھے، معاف کیے تھے ان لوگوں کے جن کے 100 یونٹ سے کم یوز کر رہے تھے اور ان کے 10 سال کے پرانے بل خواہ مخواہ محکمے نے چڑھائے ہوئے تھے یا ان کو دیے نہیں گئے تھے. اچانک ان کو 10 سال کا بل دیا گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. ہم کیسے دیں، ہمیں بر وقت بل نہیں ملا. اب اس کی وجہ سے یہ پتہ 14,000 کنزیومر بنتے تھے. یہ اب ماہانہ بل بھی وہ نہیں دے رہے، ان کو بل بھی نہیں دیے جا رہے اس لیے کہ ان کے پہلے والے بقائے جا رہے ہیں، بجلی وہ یوز کر رہے ہیں. ہم نے کہا ان کو معاف کر دو پچھلے، اور آئندہ کے لیے ان کو آپ نیٹ پہ لے لیں، اس سے ہمارا نظام بہتر ہوگا. تو اس مت کے میں خلاف ہوں کہ ٹیکس بڑھانے کی بجائے ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھانا چاہیے. بجلی کا بل بڑھانے کی بجائے جو دے رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بجائے جو نہیں دے رہے ان کو بھی آپ لائیں گے تو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ہمیں بجلی کے حوالے سے اب میں سن رہا ہوں چیف سیکرٹری صاحب جو سولر پہ بھی وہ ڈائریکٹ کسی ایک کمپنی کو ٹھیکہ دینا چاہ رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. آپ نے پیپرا کے رولز امینڈ تو کیے ہیں کہ گورنمنٹ اون کمپنیوں کو ڈائریکٹ دیا جائے گا. اب سولر کی آپ اچھی طرح چیک کر لیں، گلگت بلتستان سولر کے لیے فٹ نہیں ہے. آپ کو نیچرل ہائیڈرو اللہ پاک نے دیا ہے، ہاں الٹرنیٹ کے طور پر آپ سولر کو لے سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ کروڑوں روپے سولر پہ لگا دیں اور اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ آپ کی 100 میں سے 20 میگا واٹ بھی نہ دے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو لہٰذا ہم سن رہے ہیں کہ کوئی 4 میگا واٹ ایک گورنمنٹ اون ادارے کو، فیڈرل کے ایک ادارے کو دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ تحفظات ہیں، اس کو دور رکھنا.